وہ لڑکی لال قلندر تھی، کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے۔ بالکل جی، یہ وہ مقام ہے جہاں 18 سال قبل سابق وزیر اعظم دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس مقام پر جب وہ ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کر کے یہاں سے رخصت ہو رہی تھیں تو اس وقت انہیں شہید کیا گیا۔ ان کی سیاسی زندگی پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو کہ اس جرأت مند خاتون نے کس طرح سے پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی عدالتوں میں لڑا، بین الاقوامی دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ لڑا، کس طرح سے مسئلہ کشمیر کو اس لال قلندر لڑکی نے جو ہے وہ پیش کیا، کس طرح سے پاکستان کے وقار کو اس خاتون نے بلند کیا، کس طرح سے پاکستان کی خواتین کی توانا آواز محترمہ بے نظیر بھٹو بنی، کس طرح سے مزدوروں اور مساکین کی آواز یہ خاتون یہ شہید بنی، کس طرح سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے آمریت کا مقابلہ کیا، کس طرح سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں۔ اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھٹو کی بیٹی آئی تھی اور جان کی نظر چڑھائی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی اور خود ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ ان کے والد کو جب پھانسی دے دی گئی تو ان کی سیاسی وراثت انہوں نے سنبھالی اور ضیاء امریت کے خلاف جدوجہد شروع کی۔ جلا وطنی کے بعد جب 80 کی دہائی میں وہ لاہور پہنچی تو ان کا عوام نے فقید المثال استقبال کیا۔ سن 2007 میں 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو طویل جلاوطنی ختم کر کے وطن لوٹیں تو کراچی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور ان کا جلوس منزل کی جانب گامزن تھا کہ کار ساز کے مقام پر جلوس پر 2 خودکش حملے کیے گئے جس میں 140 پارٹی کارکنان شہید ہوئے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو محفوظ رہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس حملے کے بعد بھی عوامی جلسوں سے خطاب کیا۔ We are not prepared to surrender our great nation to the militants. نیت، جرأت اور عزم کی پیکر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو۔ جب وہ اقتدار میں تھیں تو بھی ان کی اپنی شان تھی، لیکن جب وہ حزب اختلاف میں تھیں تو تب بھی ان کا اپنا ایک کردار تھا۔ جیسے ہی وہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو انہوں نے ایک الگ انداز سے دنیا کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، لیکن جب وہ اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئیں تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی اپنا ایک الگ انداز میں مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا۔ میاں نواز شریف کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک لمبی سیاسی اختلاف ان کا رہا، بعض مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ان کا ایک لمبا سیاسی اختلاف رہا، لیکن کبھی بھی ان کے اس سیاسی اختلاف نے ذاتی رنجش یا ذاتی دشمنی کی جگہ نہیں لی، جس کی سب سے بڑی مثال میثاق جمہوریت ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جن کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ بی بی نے کبھی حوصلہ نہیں ہرایا۔ اگر بی بی لانگ مارچ کی کال دیتی تو خود سب سے پہلے باربیڈ وائر کو کراس کرتی تھی۔ لیڈرشپ کی کوالٹی کہ آپ کارکنوں کو ساتھ لے جاتے ہیں لیکن لیڈر ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ لیڈر لیڈ کرتا ہے، تو ہمیشہ اس کا ایک بہت پازیٹیو کردار، بہت ہی، میں کیا کہہ سکوں، وہ تو فیلنگ ہی ہماری ڈیفرنٹ ہے جب بیوی کی بات۔ وہ اپنی جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس آئیں تو میں ان کے ساتھ تھی۔ 18 اکتوبر 2007 کو کارساز کے جو دھماکہ تھا اس میں زخمی بھی ہوئی۔ دیکھیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شخصیت بے نظیر تھی، وہ کل بھی بے نظیر تھیں، وہ آج بھی بے نظیر ہیں۔ جس پائے کی وہ لیڈر تھیں اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پاکستان، بین الاقوامی طور پہ ان کا احترام ہے۔ جس جذبے کے ساتھ وہ پاکستان سے آئی تھی، میں ایک ان کا جملہ دہراؤں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وطن کی محبت اور پاکستان کے عوام کی محبت اور جمہوریت ان کے لیے کتنی اہم تھی۔ جب ہم واپسی کے لیے آ رہے تھے تو دبئی کے دوران میں کچھ تھوڑا قیام تھا، تو ابھی میٹنگز چل رہی تھی اور بہت دباؤ بھی تھا کہ واپس نہ آئیں۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک میٹنگ سے باہر نکلی تو میں نے نظر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ ایک سوال تھا جو خاموش سوال تھا، ان کا جواب یہ تھا، وی ول گو if I have to die in my country among my people۔ جمہوریت کی خاطر بے نظیر بھٹو کی کوششیں اور تمام تر جدوجہد تا دیر باقی رہنے والا ورثہ ہے۔ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسی مقام پر ان پھولوں کی طرح رون دیا گیا۔
وہ جمہوریت کی توانا آواز تھیں. ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کی سیاسی بصیرت کے نہ صرف معترف تھے بلکہ ان سے فیض لیتے تھے, ان سے استفادہ کرتے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ منتخب ہوئیں وزیر اعظم, لیکن افسوس کے ساتھ ایک مرتبہ بھی وہ اپنی آئینی مدت جو ہے اسے پورا نہ کر پائیں. کیمرہ مین آن رضا کے ساتھ انتظار حیدری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.